الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ۔ جنت کے اندر جنتیوں کو دو عمدہ جو کھانے نصیب ہوں گے، دیے جائیں گے، ان کا ذکر سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21 نے کیا۔ آئیے پہلے آیات کا ترجمہ اور پھر اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث تفسیر تبصرہ کے ضمن میں جانتے ہیں۔ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور پھلوں میں سے جو وہ پسند کریں گے۔ وفاقہ، فاقہ کہتے ہیں پھل کو، یتخیرون کا مطلب ہے جو وہ اختیار کریں گے، جو وہ پسند کریں گے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے۔ لحم کہتے ہیں گوشت کو، طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ یشتہون جس کی وہ خواہش کریں گے، اشتہا کریں گے۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 20 اور 21 میں اہل جنت کے دو کھانوں کا تذکرہ ہوا۔ اس میں سے پہلا جو کھانا ہے وہ پھل ہے، اور دوسرا جو ہے وہ گوشت ہے۔ اچھا، پھلوں کے ذکر کے ساتھ آیت نمبر 20 کا آخری کلمہ دیکھیں، یتخیرون استعمال ہوا، یعنی جنتی جو بھی پسند کریں گے، جو بھی اختیار کریں گے۔ اس لیے کہ پھلوں کی تو مختلف انواع ہیں، مختلف اقسام ہیں، تو جنتی جو بھی پسند کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسری چیز گوشت کا ذکر ہوا۔ اچھا، گوشت کے ساتھ یشتہون کا کلمہ استعمال کیا۔ اشتہا جو ہے اس کا معنی خواہش رکھنا، اور گوشت کے ساتھ خواہش تیز بھی ہوتی ہے، اور گوشت شہوات کو بھی تیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی سے خواہشات بھڑکتی بھی ہیں، اور خصوصاً جو پرندوں کا گوشت ہے وہ لذتوں کو سری کرتا ہے۔ اب جو پرندوں کا گوشت ہوگا، پرندے کس شکل میں آئیں گے؟ مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے تفسیر تبصرہ میں تفسیر مظہری کے حوالے سے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے اندر تم جس پرندے کی خواہش کرو گے وہ فوراً بھنا ہوا تمہارے سامنے آ جائے گا۔ ایک اور حدیث تفسیر تبصرہ میں تفسیر بغوی کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اہل جنت میں سے کسی کا جوں ہی جی چاہے گا کہ وہ کسی پرندے کا گوشت کھائیں تو وہ پرندہ مجسم ہو کر کے اس کے سامنے آ پڑے گا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو بھی روایت کیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا پرندہ ہوگا کہ اس کے 70,000 پر ہوں گے۔ وہ آ کر جنتی کی رکابی میں گر پڑے گا، پھر پروں سے وہ پھڑپھڑائے گا تو اس کے ہر پر سے ایک رنگ نکلے گا جو برف سے زیادہ سفید، مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ شیریں ہوگا، اور اس کے مشابہ کسی دوسرے پرندے کا رنگ نہ ہوگا۔ جب جنتی اپنی خواہش پوری کر لے گا، وہ جو کچھ تناول کرنا ہوگا کر لے گا، تو پھر وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی دلچسپ ہے کہ جنت کے اندر ایک طوبہ درخت ہے۔ یہ جو شجر طوبہ ہے، جنت کے اندر جو بھی مکان ہے، جو بھی محلات ہیں، باغات ہیں، کم ہی کوئی جگہ ایسی ہے بلکہ نہیں ہے جہاں پر یہ شجر طوبہ کی شاخیں نہ پہنچی ہوں۔ اس درخت پر رنگا رنگ پھل ہیں، بختی اونٹ جیسے پرندے اس پر آ کر بیٹھتے ہیں۔
जन्नतियों का जब दिल करेगा गोश्त खोरी को यानी गोश्त खाने को, तो वो परिंदा खुद ही सामने आ जाएगा और जन्नती अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उससे तनावुल करेंगे। तो वो फिर परिंदा उड़ जाएगा और जन्नतियों को शजरे तूबा ही से फल भी मिलेंगे। सूरह वाक़या की इन दोनों आयात में दरअसल जन्नत की नेमतों का तज़किरा करके कुरान पढ़ने वालों के अंदर शौक पैदा किया कि तुम अपनी आखिरत की तैयारी करो, अल्लाह आखिरत में तुम्हें ये नेमतें अता फरमाएगा। ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।